بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے۔ ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے، مکہ کی بستی کافروں سے بری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور نبی کریم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو الہانیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اطاعت دوں اور آپ سے فیضیاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتی ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی، ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے کی جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں سے سیج اور بستر پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں الحیر سے کہہ گئے، جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر بھوکے اور پیاسے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ماں، اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام جمیل آ گئی اور بتایا کہ حضور بحریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے، اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت گریہ تاری تھا۔ اللہ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں اس عظیم و جلیل قدر صحابی پر۔ اللہ ہمیں اور ان کی صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔